السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم ظاہر پاکستان. دنیا بھر میں جو طاقت ہے اور خاص طور پہ ریاستی طاقت وہ اس وقت عروج پر ہے. اگر آپ امریکہ کا دیکھیں جو معاملہ وینزویلا کے ساتھ ہے، حالانکہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ جی میں اگلا جو حملہ کرنے والا تھا وینزویلا پہ نہیں کروں گا. اب کاہے کو اگلا حملہ کرنا تھا وہ بھی دیٹس آلسو ڈیبیٹیبل، بٹ بہرحال یہ آپ دیکھ رہے ہیں. دوسری طرف بٹ انہوں نے ٹیک اوور تو کیا ہے، جا کے 140 جہاز بھیج کر اور بیسکلی کڈنیپ کیا ان کے پریزیڈنٹ کو. اور غازہ میں اور جو جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے، جو زائنسٹک رجیم ہے وہ تو اپنے بالکل اسی طرح سے جو بربریت ہے وہ جاری رکھے. اس کا پیس اس کی کم ہو گئی ہے کیونکہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پیس پلان تھا، دی اونلی پلان ان ٹاؤن، اس کو سب نے سپورٹ کیا. کیا کرتے، سپورٹ تو کرنا کچھ اور نہیں تھا، بٹ بہرحال وہ پلان جو ہے اس کی وائلیشن جو ہے کنٹینیوسلی اسرائیل کر رہا ہے اور شہادتیں فلسطینیوں کی ہو رہی ہیں. اور غازہ سے بڑھ کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹ بینک میں بھی اور زیادہ زور پکڑا ہے یہ جو ریاستی بربریت ہے اسرائیل کے جو اسرائیل کر رہا ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یمن کے حوالے سے معاملات بگاڑ کا شکار ہیں. صومالی لینڈ یعنی کہ صومالیہ کو توڑنے کا جو ایک اس وقت ٹھانی ہوئی ہے اسرائیل نے اینڈ اٹس سپورٹرز، وہ بھی سامنے آپ کے ہیں. پاکستان پر دیکھیں، اگر ہم پاکستان پر نظر ڈالیں تو پاکستان میں معاملات کشیدگی کا شکار رہے ہیں پچھلے 2-1 سال سے، کافی سیریس. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ پچھلے 2-1 ہفتے میں جو باتیں عیاں ہیں اور جو کچھ آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں تو بیہائنڈ دا سینز، اور میں دونوں طرف کی بات کروں، چاہے حکومت کی بات کریں چاہے پی ٹی آئی کے لوگ، تو جو ایک بڑا کلیئر سامنے آپ کو ملتا ہے، جو پکچر ملتی ہے اور جو امپریشن ملتا ہے وہ یہ کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ بات کرنے کی طرف مائل ہے. آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی، آپ نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کتنی مرتبہ بات کی یہاں کہ جی چاروں بڑے تیار ہیں، سب کو تیار ہو جانا چاہیے. اور پھر یہ بھی کہا کہ جی ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں. پرائم منسٹر ہم سیلف آفر ڈائلاگ. پھر جب آپ پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا کہ بڑا ہی ایک اہم میٹنگ ہوئی، اینڈ آئی ایم سیئنگ دس وداؤٹ اینی فیئر آف بینگ کانٹرڈکٹڈ. بڑی اہم میٹنگ ہوئی کوئی 6-7 ہفتے پہلے، جس میں کہ پی ٹی آئی کے ایک بہت اہم شخص تھے اور حکومت کی طرف سے 2 منسٹرز تھے، کیبنٹ ممبرز تھے، اور بات چیت ہوئی اور کافی یعنی کہ الیکشن کے حوالے سے پاسبلٹیز کی بات ہوئی. اگر ہم کہیں کہ ایک فارمل ڈائلاگ تھا، آئی وڈ بی رانگ. اس حوالے سے بات ہوئی کہ کہاں تک بات جا سکتی الیکشنز کے حوالے سے اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی. لیکن جب پھر انہوں نے جو ملے صاحب ان کو، جب وہ مڑ کے انہوں نے دیکھا اور اندر بات کی تو پارٹی کے اندر، پی ٹی آئی کے اندر بڑی کلیئرلی 2 سوچیں ہیں. ایک تو یہ کہ جی اس پہ آپ چلتے جائیں، جو مزاحمت ہے اسی پر چلتے جائیں، اور ایک یہ ہے کہ ٹھیک ہے مزاحمت کریں لیکن بات چیت جو ہے اس کو بھی شروع کریں. اور اس میں جب بات چیت مزاحمت کی بات ہوتی ہے تو جب حکومت کہتی ہے بات چیت کریں اور حکومت کے لوگ آتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی آبویسلی ایک ان کو بیکنگ ہوتی ہے، تو پھر پی ٹی آئی کے لوگ جو چاہتے بھی ہیں کہ بات چیت شروع ہو، وہ کہتے ہیں کہ جی بات چیت شروع کرنے کے لیے ہمیں ملنا تو ہے پی ٹی آئی کے جو ہیں چیئرمین، پی ٹی آئی کے جو فاؤنڈر ہیں جو عمران خان، کیونکہ یہ سب جانتے ہیں، ایوری باڈی نوز پی ٹی آئی از عمران خان اینڈ عمران خان از پی ٹی آئی. تو اب یہ جو ایک طرف سے ہم کہیں کہ یہ خوش آئین بات ہے کہ یہ بات سامنے آ رہی ہے، حالانکہ بہت سی چیزوں پر اختلاف ہے. وہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جی یہ بھی زیادتی دیکھیں، یہ بھی دیکھیں، اور زیادتی تو ہے. لیکن دوسری طرف ہم کہیں گے کہ یہ دیکھیں یہ اقدامات، جس میٹنگ کا ہم آپ سے ذکر کر رہے ہیں اس کے بعد ہماری اور میٹنگز ہوئی ہیں، کچھ لوگوں سے میٹنگز ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے. تو یہ بڑی بات کلیئر ہے کہ حکومت کی طرف سے ایک سنجیدہ آفر ہے، بٹ وہ سنجیدہ جب پورا سنجیدہ جب ہوگا جب عمران خان سے ملنے دیا جائے گا. تو ویئر آر وی آن دس ناؤ، اس پر بات کریں گے. آپ کو معلوم ہے کے پی کے حوالے سے، ٹیررزم کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس دن بات کی تھی، تو اس پر ہمیں لگا کہ بہت
اہم باتیں انہوں نے مستند باتیں ٹیررزم جو مسئلہ اس کے حوالے سے کی تھی. بٹ پھر جہاں پی ٹی آئی کی بات ہوئی اور پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے کیا نہیں کہہ رہی, اس میں دونوں اطراف ہیں. پی ٹی آئی کچھ باتیں کرتی ہے جس میں بات جائز نہیں ہے اور کچھ پی ٹی آئی بات کرتی ہے جو جائز ہے. تو بہرحال آن ٹیررزم اسپیسیفکلی, بہرحال ان سب چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیں میجر جنرل زاہد محمود صاحب, ڈیفنس اینالسٹ ہیں, نسٹ میں پڑھاتے بھی ہیں. بہت شکریہ جنرل صاحب جوائن کرنے کا. ناظرین, ہمارے ساتھ بیرسٹر عقیل ملک ہیں, منسٹر آف اسٹیٹ فار لا اینڈ جسٹس. تھینک یو ویری مچ عقیل فار جوائننگ اس. اور شیر علی ارباب صاحب, آپ کا بہت شکریہ, ممبر نیشنل اسمبلی, سینئر ممبر آف پی ٹی آئی, پوزیشنز انہوں نے ہولڈ کی ہیں پارٹی میں. بہت بہت شکریہ. شیر صاحب آپ بھی آئے پروگرام میں. شیر علی ارباب صاحب, آپ ذرا بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی میں یہ تو بات درست ہوگا کہنا کہ ڈائیلاگ پر ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے حکومت کے ساتھ ڈائیلاگ پر. جی ہاں, ڈائیلاگ پہ ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ, بالکل. جی, تو کہاں ہے, ویئر از دا ایشو ناؤ؟ آپ نے پوزیشن کیا ہے آپ لوگوں کی, آپ کیا سمجھتے ہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں, اگر آپ دیکھیں کچھ عرصے پہلے اصل میں ہمارے ملک میں جنرلی آپ دیکھ رہے ہیں آئرنی کیا ہے, اور ہر جماعت سے گزر چکی ہے, بٹ وی ڈونٹ لرن. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کو if there is a rift between a political party and the establishment, تو باقی جو پولیٹیکل پارٹیاں ہوتی ہیں they very conveniently call you a terrorist or a security threat. پی ایم ایل این کے ساتھ ہوا, پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا, مادر ملت کے ساتھ بھی ہوا. بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر ڈائیلاگز ہوں گے تو اس کے اندر it has to be everything has to be on the table. یہ نہیں کہ آپ 8 فروری کے الیکشن پہ بات نہیں کر سکتے, آپ اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے, آپ اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے. اور ایک جو تھوڑا سا کہیں پہ وہ ہے, وہ یہ ہے کہ جی ایک جو بات ہے جو ڈیبیٹ ہوتی ہے انٹرنلی کہ جی جو حکمران جماعت ہے, وہ وفاقی حکومت میں ہو یا پنجاب کی صوبائی حکومت میں ہو, ان کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ پارٹی قائدین کا عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات انشور کرے, وہ بھی کہیں اور سے کنٹرول ہو رہا ہے. تو اگر یہی حالت ہے تو ہم ڈائیلاگ کس چیز کی کریں, بیکاز فائنل اگر اپروول انہوں نے بھی جا کے اسٹیبلشمنٹ سے لینی ہے, ایون جب مذاکرات ہو جائیں اس کے بعد بھی. سو یہ چیزیں ہیں, اس کے اوپر میرا یہ خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہونے چاہیے تاکہ اس کی بیس پہ ایک ماحول بنے اور پھر بات ہو. سو ایشو یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہونے چاہیے, اور جب مذاکرات ہوں وہ کھل کے ہوں, اوپن ہو, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ایک قسم کا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہو. جہاں ہم نے غلطی کی ہے ویسے 2018 میں ہو, پاس میں ہو, اس پہ بھی بات ہو, جو ابھی غلطیاں ہوئی ہیں اس پہ بھی بات ہو, تاکہ کھل کے بات ہو. آئے بائیں شاہ سے کیا ہوگا. ٹھیک ہے, اوکے, اس پہ آگے بات کریں گے جو آپ نے ایشوز ریز کیے ہیں. بیرسٹر. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت بہت شکریہ. نسیم زاہرہ صاحبہ, بات یہ ہے کہ بڑی اچھی گفتگو کی شیر علی ارباب صاحب نے, اور بڑی ایک ڈیٹیلڈ بات انہوں نے کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تمام تر مذاکرات کے معاملے پہ, جو کہ اب واقعتاً ایک پروسیس شروع ہو جانا چاہیے, کیونکہ دیکھیں نا, جہاں پہ یہ بات کرنا چاہتے تھے وہاں سے بات کرنے کا بھی ان کو پتہ چل گیا کہ وہاں پہ بات نہیں ہوگی. بات ہوگی تو سیاسی جماعتوں کے بیچ میں ہی ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ اوور اینڈ ابو الیکٹورل ریفارمز یا انتخابی اصلاحات, وہ کامن گراؤنڈ ہے, وہ ایجنڈا پوائنٹ نمبر 1 ہے, جس میں 18 کے الیکشن بھی اور 24 کے الیکشن بھی آ جاتے ہیں. تو ہم تو شائع ہوئے نہیں کر رہے, نہ 18 سے کر رہے ہیں نہ 24 سے کر رہے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ ایک کنسٹرکٹیو جو ڈائیلاگ ہو, یا ایک کمپلیٹ جو ڈائیلاگ ہونا ہے آن آل آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز, اس پہ اگر بات ہونی ہے تو پھر اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ آپ کا الیکٹورل ریفارمز ہیں. کیونکہ ہمیں 18 سے مسئلہ اور ان کو 24 سے مسئلہ, تو یہ تو پھر نیور اینڈنگ ایک جو ساگا ہے وہ چلتا رہے گا. تو بہتر نہیں ہے کہ کیا ہم انتخابی اصلاحات پہ بات کریں, ایجنڈا پوائنٹ نمبر 1 پہ بات ہو, اس میں جو بھی باتیں ہیں وہ ہوں, اور اس کے ساتھ پھر آگے باقی ٹاپکس پہ یا باقی چیزوں پہ ہم فردر ڈیلیبریٹ کریں اور ڈسکس کریں اور اس پہ ڈسکورس ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ نمبر 1 جو ہے, یہ ایک بہتر طریقہ ہے, اس پہ بات چیت شروع ہو. لیکن ہم تو دعوت دے کے دیکھ چکے, اور ایک نہیں متعدد بار, 12 دفعہ جو ہے ہم نے ان کو مذاکرات کی دعوت دی. وزیر اعظم نے, مطلب the chief executive of the country, the prime minister of the country, اس نے
ان کو دعوت دی, تو پھر بھی پتہ نہیں کیوں ان کو ہیکپس ہیں, کس چیز کے جو ہے ان کو ریزرویشنز ہیں. موسٹ اپروپریٹ فورم وہی ہے جو کمیٹی روم نمبر تھا, وہی پارلیمنٹ, وہیں سے آغاز ہونا, وہی کمیٹیز, اس میں نئے ممبرز آپٹ ان کر لیں, کچھ ڈیلیٹ کر دیں, کچھ آپ ممبرز جو ہیں دوبارہ نئے اور ممبرز اس میں ڈال لیں, لیکن کمیٹیز تو وہی ہیں اور اسٹیج بھی سیٹ ہے. فیسیلیٹیٹر اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی ایز کسٹوڈین آف دا ہاؤس, اور بالکل وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے, میڈیٹ کریں گے, لیکن اب ان کی طرف سے جو ہے کوئی موومنٹ ہونے کی ضرورت ہے. اب وہ سٹال جو ہے تمام تر جو پروسیس ہے ڈائلاگ کا یا ڈسکورس کا, وہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. گاٹ یور پوائنٹ. حالانکہ میں آپ کے پاس آؤں گی واپس یہ سوال اٹھا کے کہ جو اس وقت عمران خان جو جیل میں ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, سب جانتے ہیں, اور میرا خیال ہے ایوری باڈی ان دا پاور اسٹرکچر ان دس کنٹری ریئلائزز کہ پارٹی جو ہے وہ ہر چیز پہ فیصلہ وہ کرتے ہیں, تو ان کو تو ملانا بڑا لازم اور ملزوم ہے. میں جنرل صاحب کے پاس جاؤں گی, پھر یہ سوال آپ کے پاس واپس اٹھاؤں گی آپ کے ساتھ بیرسٹر صاحب. جی جنرل صاحب, آپ گئے تھے, یہ جو فواد چودھری نے ایک فورم منعقد کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی کچھ آگے بات چلے, تو وڈ یو اگری کہ سب سے پہلا قدم اگر یہ کچھ اگریمنٹ ہو, کیونکہ یہ تو ہمارے جو پینلسٹ ہیں انہوں نے وہ جو ایک میٹنگ ہوئی تھی بٹوین ٹو ویری امپورٹنٹ منسٹرز اینڈ دا اسپیکر اور پی ٹی آئی کے ایک صاحب, وہ انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا, لیکن وہاں بات ہوئی ہے. لیکن ہر ایک پی ٹی آئی میں یہ کہتا ہے کہ جی پہلے عمران خان سے میٹنگ تو کروائیں. تو میٹنگ کے بغیر آپ کو لگتا ہے کوئی بات آگے بڑھ سکتی ہے, بیکاز دے ہیو ٹو گیٹ اے کلیئرنس فرام دا لیڈر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نسیم زارا صاحبہ, پہلے تو بہت شکریہ فار ہیونگ می, اور شیر علی صاحب کو اور بیرسٹر عقیل صاحب کو میرا بہت سلام. دیکھیے جو اس وقت پاکستان میں جو ہم سب نے اپنے آپ سے جو کوشچن کرنا ہے نا, انڈیویجولی کر لیں, کلیکٹیولی کر لیں, جو گروپس ہیں یا پارٹیز ہیں وہ کر لیں, ادارے بھی اپنے آپ سے, آر وی ان پیس ود آور سیلفز آر ناٹ؟ سب سے امپورٹنٹ کوشچن. واٹ از یور آنسر سر؟ آئی تھنک پیس ود ان ہمیں چاہیے, نہیں ہے ہم پیس کے ساتھ, وی آر ناٹ ان پیس. اور اس کو جب تک پیس ود ان نہیں ہوگا تو پیس ود آؤٹ تو آپ بھول جائیں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم ایک یکسوئی کے ساتھ کم از کم اپنی جو سیکیورٹی کا آسپیکٹس ہے اور کم از کم اپنی جو اکانومی کے ہمارے آسپیکٹس ہیں, بیکاز یہ دونوں چیزیں دونوں چیزیں جو ہے نا لازم ملزوم ہے. اور آف کورس جو لوگ یہ آرگومنٹ کرتے ہیں کہ وداؤٹ پولیٹیکل اسٹیبلٹی یہ دونوں بھی اچیو نہیں ہو سکتی, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ٹرائکا بنتا ہے, ان تینوں کو ہمیں ایڈریس کرنا ہوگا. اب پرابلم یہ ہے کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں, I'm not a politician, معذرت کے ساتھ, لیکن میری جو لیکن آپ اس لیے آج تشریف لائیں کیونکہ آپ اس میٹنگ میں جی میں تو دیکھ رہا ہوں, اس میٹنگ میں ایز ایک اینالسٹ گیا, اپنی ان پٹ دی جو میں دینا چاہتا ہوں, بیکاز وی آر سفرنگ ایوری ڈے, وی آر ان وار. پاکستان از ناٹ گوئنگ تھرو نارمل ایک سچویشن. اور اس وقت جو انٹرنیشنل انوائرمنٹ جو پاکستان نے مقام ایک ملا ہوا ہے, مے بی ٹرانزیشنل ہو, لیکن وی مسٹ ٹیک ایڈوانٹیج آف دس انوائرمنٹ. اس سے اچھی انوائرمنٹ اور ہمیں انٹرنیشنل, جہاں پہ ڈسرپٹیو پالیٹکس آف ٹرمپ پوری دنیا کو ہلا دیا ہے, وہ واحد پاکستان کو وہاں پہ سپورٹ مل رہی ہے. آپ باقی جگہوں پہ دیکھیں پاکستان ایک ریلیونٹ ہوا ہے. تو آئی تھنک دس از دا بیسٹ انٹرنیشنل انوائرمنٹ جس میں ہم اپنے اس پیس کو اچیو کر سکتے ہیں. سر آپ نے بھی کہا وی آر ایٹ وار, آپ کا مطلب انٹرنلی اینڈ آلسو انڈیا کے ساتھ, بٹ اس کو ہم نے کنٹرول میں کیا ہوا انڈیا کو فی الحال. نہیں, انڈیا کو تو کنٹرول میں کیا, بٹ نان اسٹیٹ ایکٹرز خیبر پختونخوا بلوچستان میں سچویشن از ناٹ دیٹ ایکسٹرنلی پراپٹ, اٹ از, اور وہاں پہ فیول ہو رہی ہے اور وہ پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کا. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو وار بھی ہے, جس کو میں وار کہہ رہا ہوں, یا جو سیکیورٹی سچویشن ہے, موسٹلی انسٹیبلٹیز تو ہمارے پاکستان میں اکر ہوئی بیکاز آف دا پور گورننس. یہ جو انسٹیبلٹیز ہے یہاں سے کرتے کرتے آہستہ آہستہ یہ سیکیورٹی چیلنجز ہمارے ساتھ بن گئے. سر پاور پلے بھی ہوا ہے نا سر, پاور پلے تو ہوا. دیکھیں مطلب ایم کیو ایم کس نے بنائی تھی, مطلب شروعات میں ہم کہہ رہے ہیں کس نے بھٹو کو پھانسی دی تھی, مطلب یو ہیو بوتھ سائڈز نا. دیکھیے پاکستان میں تو نیچرل پروسیس سے کوئی ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن بنا ہے تو پھر وہ مجھے کوٹ کر دیجئے. انفارچونیٹلی مارشل لاز رہے سر, اسی کے بیچ میں سے لوگ نکلے, اس کو لے کر آگے چلے. لیکن ابھی دیکھیں پاکستان کے ہر شہری کی ریکوائرمنٹ ہے, میرے سمیت اور آپ کے سمیت, کہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ. ڈیموکریٹک گورنمنٹ اس لیے کہتا ہوں جو لوگوں کو ریپرزینٹ کر ان کے اسپائریشنز کو لے کر چلے. ایٹ آل وی آل آر ان پاور.
اس وقت کوئی پارٹی اپوزیشن یا گورنمنٹ میں اور پاور نو دیر از نو ون بلوچستان میں بہت سی پارٹی وہاں پہ ہیں ایسی. لیکن یہ ہماری کلیکٹیو ریسپانسبلٹی. جب ہم وار کو لیٹ سے کہ ہم اس کو اگر پختون ایشو خالی کر دیں تو یہ پاکستان کے ساتھ ظلم ہوگا. بالکل صحیح. میری نظر میں کوئکلی آئی وڈ لائک ٹو سے کہ وار ان اٹ سیلف از پالیٹکس. یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے, پولیٹیکل لیڈرز نے لڑنی ہے. Clausewitz also on ground also. Common sense. 30 سے 40% is military response. ہم نے کلیئر اور ہولڈ سوات میں کیا, باجوڑ میں کیا, وزیرستان میں کیا. ویئر از بلٹ اینڈ ٹرانسفر کبھی بھی نہیں ہوا. تو وہ جو میں کہتا ہوں نا انسیکیورٹیز جو ہیں وہ اتنی وار زون میں نہیں پیدا ہوتی جتنی پور گورننس کے کوریڈورز میں پیدا ہوتی ہے. تو اس کو یہ ایڈریس کر رہا ہے, یہ ڈائیلاگ لارجر. وہاں پہ ہم لوگ جب گئے بھی تو پرپز یہی تھا کہ دس از ڈائیلاگ فار دا ریلیز آف پاکستان. اس کو ریلیف دیں, پاکستان کو ریلیف چاہیے اس وقت. اچھا, بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں. ڈائیلاگ یہ تھا جو فواد چوہدری صاحب کیا فار پاکستان کی ریلیف کے لیے ڈائیلاگ تھا. کیا اس ڈائیلاگ میں اور جو ڈائیلاگ دوسری طرف حکومت اور پی ٹی آئی کے کچھ نمائندوں میں ہوتا ہے کبھی پھر رک جاتا ہے, اس کا کیا مقصد ہے؟ بریک کے بعد اسٹے ود اس.